کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی دعا جو نہ صرف مشکلات کو دور کرتی ہے بلکہ انسان کو اللہ کے قریب بھی لے جاتی ہے؟ آئیے ہم اس دعا کے بارے میں جانتے ہیں جسے آیت کریمہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کریمہ وہ مبارک کلمات ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے درمیان اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے پڑھے ہیں۔ یہ دعا قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں بیان ہوتی ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں تھا۔ یہ مختصر دعا ہے مگر انتہائی طاقتور دعا ہے جس میں 3 بڑی حقیقت شامل ہے۔ توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا۔ یہی 3 چیزیں کسی بھی دعا کو قبول کروانے کے لیے سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف بھیجا مگر جب قوم نے ان کی بات نہ مانی تو وہ ناراض ہو کر بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ وہ ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ وہاں نہ روشنی تھی، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی انسان، صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس دعا کے ساتھ پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، انہیں ان مصیبت سے نجات دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی اور ہم اس طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ اسے بھی مشکلات سے نکال دیتا ہے۔ ہر مشکل سے نجات کا ذریعہ آیت کریمہ کو دعائے نجات بھی کہا جاتا ہے۔ جو شخص سچے دل سے اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ چاہے مشائل کتنے ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ یہ دعا انسان کے دل کو سکون دیتی ہے۔ جب انسان بار بار یہ الفاظ دہراتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جاتی ہے اور پریشانیاں کم محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس دعا میں انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے جو کہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندے اپنے گناہوں کو مان لے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ آیت کریمہ پڑھنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ دعا انسان کو عاجزی سکھاتی ہے اور تکبر کو ختم کرتی ہے۔ کثرت سے اس دعا کو پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے اور مالی مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ مشکل حالات میں امید پیدا ہوتی ہے، مایوسی ختم ہوتی ہے۔ آیت کریمہ پڑھنے کا پاکیزگی کے ساتھ بیٹھے، قبلہ رخ ہو جائے، آنکھیں بند کر کے اللہ کو یاد کرے، دل سے اپنی مشکل کو محسوس کرے، کم ازا کم 100 بار روزانہ پڑھے، آخر میں اللہ سے دعائیں کرے۔ خاص وقت فجر کے بعد، تہجد کے وقت، رات کو سونے سے پہلے، کسی مشکل یا پریشانی کے وقت ان وقت میں آیت کریمہ پڑھنے سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ آیت کریمہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکل وقت میں اللہ کو نہ بھولے، اپنی غلطیوں کو مانے، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح اگر ہم بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارے تو اللہ ہمیں بھی مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ آیت کریمہ ایک ایسی دعا ہے جو نہ صرف مشکلات کو دور کرتی ہے بلکہ انسان کو اللہ کے قریب بھی لے جاتی ہے۔ اگر اسے یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے تو زندگی بدل سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں آیت کریمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے خاص بندوں میں ہمیں شامل رکھے۔ آمین۔